اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان آصف فراموش، میں تھال اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ فلسطین کے حوالے سے تحصیل چوک سرور شہید اور بلکہ پورے پاکستان میں ایک بڑی مؤثر آواز ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نذیر خان صاحب، پاک فلسطین فورم ضلع کوٹادو اور ضلع مظفر گڑھ کے یہ صدر ہیں اور راول پنڈی ڈویژن کے یہ نائب امیر ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ نذیر خان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر۔ اچھا سر، آپ فلسطین کے لیے آپ کی ایک بڑی طویل جدوجہد ہے، آپ ایک بڑی مؤثر آواز سمجھے جاتے ہیں ہماری تحصیل چوک سرور شہید میں، بلکہ پورے پاکستان میں آپ جاتے ہیں اور فلسطین کاز کے لیے آپ کی ایک بڑی طویل جدوجہد ہے۔ آپ پاک فلسطین فورم کے ممبر بھی ہیں۔ یہ پاک فلسطین جو فورم ہے، اس کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اس پلیٹ فارم سے آپ فلسطین کی عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سرور شہید کے اتنے زیادہ میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اتنے زیادہ پلیٹ فارم تنظیمیں کام کر رہی ہیں، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور آپ نے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اپنے پلیٹ فارم سے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ایک اہم رول پلے کیا۔ یہ باحثیت مسلمان ہم سب کا فرض ہے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے، آپ کے مقاصد کیا ہیں، دیکھیں میرا خیال ہے زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ موبائل اسکرین آن کرتے ہیں تو جو ہماری ماؤں بہنوں کے کٹے پٹے بدن، چیختے ہوئے چلاتے ہوئے بچے اور خون کے فوارے جو نظر آتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ہمارا انسانی اور ایمانی فریضہ ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں، اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں، ہم ان کے لیے ڈونیشن کریں، ہم ان کے لیے بائیکاٹ مہم چلائیں، ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ واٹ از قبلہ اول، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے، اس کی عزت وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہاں بیٹھ کر ہم پاکستانی مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے آصف صاحب۔ دیکھیں، ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص سے فرداً سوال کرے گا کہ آپ کے پاس کتنی طاقت تھی اور آپ نے کتنی آواز اٹھائی۔ میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھ میں جو صلاحیتیں دی ہیں، جو میرا تعلق ہے، جو مجھ میں ہے، یعنی میں بائیکاٹ کمپین چلاؤں، میں لوگوں کو اویئرنیس دوں کہ بھئی آپ اپنے بچوں کو آگاہی دیں کہ قبلہ اول ہماری روح ہے، ہماری عزت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انسانی فریضہ ہے ہم جتنے بھی کمیونٹی میں لوگ رہتے ہیں ان سب تک یہ پیغام پہنچانے والے بن جائیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اگر یہاں چوک سرور شہید تحصیل جب پاکستان کے کسی بھی صوبے یا کسی بھی شہر سے اگر عوام کوئی ڈونیشن کرتی ہے فلسطینی عوام کے لیے آپ کو، تو آپ اس ڈونیشن کو وہاں تک کس طرح پہنچاتے ہیں؟ جی یہ عوام کے ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے۔ بالکل، ایک تو سب سے بڑا کام جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہماری الحمدللہ وہاں پہ شیب ابی طالب ایک ٹیم ہے، ان کے ساتھ ہم کوارڈینیشن کر کے، یہ شیب ابی طالب یہ فلسطین میں؟ جی یہ فلسطین میں ٹیم پراپر وہاں غزہ کے اندر موجود ہے اور وہاں کام کر رہی ہے، اور جتنے لوگ بھی ہم سے تعاون کرتے ہیں ہم انہی 2 سے 3 دنوں میں جہاں ہمارا راشن پہنچتا ہے وہاں فلسطینی بہنوں بھائیوں کے پاس جب راشن پہنچتا ہے وہاں پہ ہمارے جو آفیشلی جیسے پاک فلسطین یا شیب ابی طالب ہے وہاں ان کے ہاتھوں میں مطلب جب پہنچ جاتا ہے راشن، خواہ میڈیکل کی صورت میں ہو، خواہ وہ واٹر ٹینکس ہو، تو وہاں کی ویڈیو تصاویر بن کے ہم ان لوگوں سے دوبارہ شیئر کر لیتے ہیں کہ آپ کا لگا ہوا راشن آپ کے اس کام آ چکا ہے۔ اچھا سر، یہ ایک بائیکاٹ مہم چلی ہوئی ہے، خاص کر اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ان کے حوالے سے، یہ بائیکاٹ جو مہم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک مؤثر اور کامیاب ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، ہم لوگ جب بھی ایک پیپسی، میکڈونلڈ، سٹنگ یا شیزان ایون کوئی بھی ان کا پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس میں ان کا پروفٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے ہم پیپسی کی بوتل پیتے ہیں ان میں چند روپیز ان کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں اور اس سے جو ہے ایک گولی کی قیمت بنتی ہے جس سے ہماری فلسطینی ماں بہن شہید ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے کہ دیکھیں، ہم لوگ جو ہے
پیپسی نہ بھی پئیں پانی سے بھی ہماری زندگی چل جائے گی، لیکن اگر ہم لوگ ان کے پروڈکٹس خریدتے ہیں تو ہم لوگ براہ راست ان کو قاتل کر رہے ہیں، ان کے خون میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ اور اکثر ایک سوال میں ایڈ کرتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستانی چیزوں میں ٹیسٹ نہیں ہے، ان کی چیزوں میں ٹیسٹ ہے، لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن آپ سے پیپسی، KFC، میکڈونلڈ یا شیزان کا ٹیسٹ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ پوچھا جائے گا کہ لاشیں گر رہی تھی، آپ کے ایمان کا ٹیسٹ کیا تھا۔ اچھا، یہ جو آپ کا ایک فورم ہے پاک فلسطین فورم، یہ اس حوالے سے کیا کام کر رہا ہے، اور اب تک آپ کے فورم کی جو کارکردگی ہے، آپ چونکہ اس فورم کو یہاں آپ اس وقت اسٹوڈیو میں آپ ہی ایک رہنما ہیں ان کے، تو یہ بتائیے کہ اس فورم نے اب تک کہاں کہاں احتجاج کیا ہے، اور یہ جو مہم چلی ہوئی ہے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی، اس حوالے سے کتنا کام کیا ہے آپ نے؟ جی الحمدللہ، ایک تو ہماری جو کمپین کا آغاز ہوا تھا نومبر 2023 میں، اچھا، کہ اس میں ہمارا ایجنڈے میں شامل تھا کہ ہم بائیکاٹ کو ساتھ لے کے چلیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تقریباً اس وقت جو سچویشن ہے، خاص طور پر میں اپنے شہر کی بتا دیتا ہوں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھی دوست ملتے ہیں، جہاں بھی ان کی نظریں ہم پر پڑتی ہیں، تو ان کا پہلا سلام کے بعد یہی ہوتا ہے کہ نذیر بھائی، ہم لوگوں نے فلاں بوتل چھوڑ دی ہے، ہم لوگ اب اس کے متبادل گور میں عزت نیکسٹ کو لگا۔ سر ایک سوال میں اور یہاں ایڈ کروں گا کہ ہمارے جو تاجر بھائی ہیں جی، جنہوں نے پہلے یہ مصنوعات خرید کر رکھی ہوئی ہیں، اگر وہ ان کو ضائع کرتے ہیں تو ان کو نقصان ہوتا ہے، جی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تنظیم وہاں جا کر جبراً ان کو وہ چیزیں اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہیں تو تب بھی ان کو نقصان ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہمارے تاجر جو بھائی ہیں ان کو بھی بتائیے سر۔ جی، سب سے مشکل میرا خیال ہے آپ کے اسٹوڈیو میں یہ سوال میرے لیے ایک امتحان ہے، لیکن اس میں دیکھیں سر، یہاں ہمارا بیٹھنے کا مقصد یا آپ کو بلانے کا مقصد ایک تو فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی تھا، اور اپنے جو تاجر ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں یا مسلمان ہیں، ان کو ایک آگاہی دینا ہے۔ اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ جی، دیکھیں، فار ایگزامپل ہم تاجر کو اگر اپنے آپ کوئی تاجر سمجھیں کہ میں اور آپ تاجر ہیں اور ایسے سین ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو واٹ آئی شوڈ ڈو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں لازمی جتنا بھی چیزیں ہوتے، شاید وہ 1,00,000 کی ہوتی ہے، 2,00,000 کی آئٹمز ہوتے ہیں، تو میں لازمی یا گرا دیتا یا ضائع کر دیتا یا کمپنی کو بیک کر دیتا، کیونکہ جو لاشیں گر رہی ہیں، جتنا خون آ رہا ہے، کیا ان 60,000 سے زیادہ یہ پروڈکٹس ہمارے لیے ضروری ہیں؟ صحیح۔ تو میرا اپنا جو ضمیر کہتا ہے کہ میں اس کو لازمی ضائع کرتا یا اس کو بیک کر دیتا، اس کو میں دکان میں نہ رکھتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ابھی پڑی ہیں، جی، آپ لازمی بات ہے آپ تاجر تنظیموں سے بھی ملے ہوں گے، تاجر جو رہنما ہیں یا صدور مارکیٹ سے، ان سے بھی ملے ہوں گے، ان سے آپ کی اس حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے، اور وہ کس حد تک اس بات پہ ایگری ہوئے ہیں؟ سر، اس میں ہمارا جو فلسطین فورم ہے، ہمارا اتنا خاص ان کے ساتھ نہیں ہوا، جیسے کہ JOI نے ایک سٹینڈ لیا ہے، کافی خوشی ہوئی ہے کہ لوگ ابھی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو یا جیسے بھی ان تک پیغام پہنچا ہے، وہ اب اس چیز کو بہت اوپر لے کے آ رہے ہیں، تو اس پہ پروسیس چل رہا ہے، جیسے مفتیان اور علماء کرام مزید اس پہ امپلیمنٹیشن کریں گے تو سامنے آئیں گے کہ آیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو ضائع کرنا چاہیے یا اس کو سیل کر کے نیکسٹ کیئر کرنی چاہیے۔ اچھا، اب تک جتنے بھی تاجر حضرات کو آپ ملے ہیں ان کا کیا رد عمل ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، جس طرح ہمارے دلوں میں درد ہے، ان کے بھی دل زخمی ہیں، اور ہر رنگ کا شکبار ہے، اور ہر بندہ زخمی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں جتنا ہے کہ ہم، حالانکہ وہ ایون اتنا بھی کہتے ہیں کہ نذیر بھائی آپ بتائیں جہاد کے کوئی راستے ہیں یا کوئی اس طرح کا سین ہے تو ہم تیار ہیں، تو ایٹمز کا تو آٹومیٹیکلی وہ کہتے ہیں ہم بالکل اس سے انکار کرتے ہیں اور اس کو آئندہ ہم نہیں رکھیں گے۔ اچھا سر، آپ امت مسلمہ اور پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، خاص کر فلسطین کے حوالے سے؟ وہاں جو ظلم جبر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے یقیناً بہت سی کوششیں کی ہیں، آپ نے حالات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ بھی لیا ہے، آپ ایک فورم کے تحت فلسطین کاز کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ خاص کر پاکستانی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، میرا تو پیغام یہی ہے
کہ ہم جو ہے جیسے کہ فلسطین کا ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے القدس کی وجہ سے ایشو ہے، تو ایک تو ہم اپنے بچوں کو اس کے بارے میں نالج دیں کہ قبلہ اول ہے کیا، اس سے ہمارا تعلق کیا ہے، فلسطینی سے ہمارا رشتہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اوپر لائیں ٹیکنالوجی کی صورت میں، تعلیم کی صورت میں، تاکہ ہمارے اوپر حکمران ایسے رائج ہو جائیں تاکہ وہ اسلامی نفاذ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے لیں، تاکہ ہمارے مسلمانوں کا جو ہے ایک کردار، ایک لیول اور ایک جس طرح کی ضرورت ہے آج کل کے وقت میں، وہ ہمارا ایک اچھا امیج ہے۔ جی ناظرین، آپ نذیر خان کی بڑی مدلل گفتگو فلسطین کے حوالے سے سن رہے تھے۔ یہ ہمارے شہر کے ایک ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے ہمیشہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور بڑی ایک مؤثر آواز اٹھائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔